بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری کلاس نمبر 15 ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم الفصل الثانی کا ایک مبحث پڑھیں گے، مبحث سادس. جیسے ہم نے پڑھا تھا، الفصل الثانی مناہج الفتویٰ فی عہد السلف کے موضوع پر ہے، اور یہ جو فصل ہے یہ 9 مباحث پر مشتمل ہے. ان 9 مباحث میں سے ہم نے پہلے 5 مباحث مکمل کر لیے ہیں کہ عہد نبی میں فتویٰ، صحابہ تابعین کے زمانے کے فتویٰ، افتاء میں منہج، عہد صحابہ میں فتویٰ، عہد تابعین میں فتویٰ، صحابہ تابعین اور فقہاء کے درمیان علمی اختلافات کے اسباب. یہ 5 عنوانات ہم نے، یا یہ 5 مباحث ہم نے پڑھ لیے ہیں. آج کی اس نشست کے اندر ہم مبحث سادس پڑھیں گے، تدوین الفقہ کے نام سے، کہ فقہ کی تدوین اور ترتیب کا آغاز کیسے ہوا. المبحث السادس تدوین الفقہ، کہ فقہ کی تدوین کا آغاز کیسے ہوا. پہلے یہ مختصر سا ایک مبحث ہے، اور اس کا خلاصہ پہلے 2-3 نکات کے اندر ذہن میں رکھ لے، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے جو کبار تابعین تھے، ان کے زمانے میں فقہ کا جو سلسلہ تھا وہ روایت حدیث کے ساتھ جڑا ہوا تھا. روایت حدیث اور فقہ بالکل الگ الگ نہیں تھے. البتہ اتنا تھا کہ کچھ جو حدیث کے راوی تھے ان کا زیادہ تر مشغلہ صرف روایت کرنا تھا، اور کچھ تابعین ایسے تھے جن کا روایت حدیث کے ساتھ ساتھ فقہی احکام کے استنباط کی طرف بھی توجہ تھی. تو اسی لیے جیسے کہ ہم نے گزشتہ تفصیل میں پڑھا تھا کہ 2 قسمیں ہو گئی تھی فقہاء تابعین کی، کہ جو دوسری قسم کے فقہاء تھے وہ روایت حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کے استنباط کی طرف بھی توجہ کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو احادیث کے ساتھ ساتھ احکام فقہیہ کی تعلیم بھی دیتے تھے. تو یہ تو تھا جس کا تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر جب اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا تو وہاں پھر اس طرح کی صورتحال اور پیش آئی، اور یہ ضرورت پیش آ گئی کہ فقہ کو باقاعدہ مدون کیا جائے، اس کو لکھا جائے، تاکہ ہر عام خاص جو ہے وہ فقہ، احکام فقہیہ کی ضرورت کے موقع پر اس کو جو ہے وہ اس فقہ کی طرف جو مدون ہو اس کی طرف رجوع کر سکے. اسی وجہ سے شروع میں جو فقہی احکامات مرتب اور مدون ہوئے وہ احادیث اور آثار ہی کی شکل میں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ کئی تابعین نے احادیث اور آثار کو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا تھا، جیسے امام شعبی کی الابواب اور امام مکحول کی سنن، وہ فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے. تو بہرحال فقہی تدوین فقہ کا سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا کہ تابعین نے احادیث و آثار کو جو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا تھا اسی کو فقہ کی تدوین کا آغاز کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت نے امام رام ہرمزی رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے باقاعدہ باب قائم کر کے اور فقہی تصنیف کا آغاز کیا وہ بصرہ میں ربیع بن صبیح تھے، اور اس کے بعد سعید بن ابی عروبہ، اور اس کے بعد یمن میں معمر بن راشد، مکہ کے اندر ابن جریج، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ. ان حضرات نے فقہ کی ترتیب کے ساتھ، یعنی اسی ترتیب سے فقہ کی تدوین کا آغاز ہوا. اسی طرح امام صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کتاب الآثار لکھی تھی فقہی ترتیب کے مطابق، اور اسی طرح دیگر سفیان بن عیینہ، اور اسی طرح سفیان ثوری اور عبد الرزاق، اور اسی طرح علامہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان حضرات نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی فقہی احکام، تدوین فقہ کے آغاز اور ابتدا میں تھی. تو بہرحال یہ ابتدائی طور پہ جو فقہ کی تدوین کا آغاز ہوا تھا وہ اس شکل میں ہوا تھا. تو اب اس مبحث کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، خلاصہ ہم نے دیکھ لیا. فرماتے ہیں وَكَانَ الْفِقْهُ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ مُرْتَبِطًا بِرِوَایَةِ الْحَدِيثِ، کہ صحابہ اور کبار تابعین کے زمانے میں فقہ جو ہے وہ روایت حدیث کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور البتہ روات حدیث میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اور صرف احادیث اور آثار کی روایت پر اختصار اور اکتفا کیا جیسے ان کو پہنچی، بغیر اس بات کے کہ وہ فقہی احکامات کے استنباط میں پڑ جائے. ہاں الا نادرن، شاذ و نادر ان کو ضرورت پڑتی تو وہ فقہی احکام کا استنباط کرتے تھے، ورنہ تو وہ صرف فقہی احکام وہ احادیث تک محدود رہتے تھے.
لیکن ومنهم من جمع بین الروایہ و استنباط الاحکام الفقہیہ منها، کچھ تابعین ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے روایت اور فقہ احکام کے استنباط دونوں کو جمع کیا، یعنی روایت حدیث اور اس سے جو فقہ احکامات مستنبط ہوتے ہیں نکلتے ہیں ان دونوں کو جمع کیا، اس طور پر کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو روایت حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ احکامات بھی سکھائے، وہ روایات حدیث جو ان کو اپنے مشائخ سے پہنچی تھی۔ اس کے بعد پھر یوں ترتیب ہوئی کہ دعت الحاجة بعد انتشار الاسلام في مختلف بقاع الارض ان يكون هناك فقه مدون يمكن ان يصير مرجعا للعامة والخاصة عندما يحتاجون الى معرفة الاحكام الفقهية في حياتهم۔ فرماتے ہیں ان اسلام کے پھیلنے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی، اسلام جب مختلف زمین کے مختلف ٹکڑوں میں اسلام پھیل گیا تو وہاں ضرورت پیش آئی کہ فقہ کو باقاعدہ مدون کیا جائے تاکہ وہ ہر عام اور خاص کے مرجع بن سکے۔ جب ان کو فقہ احکامات اپنی زندگی میں فقہ احکامات کی معرفت کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو پھر وہ ضرورت کے موقع پر اس سے رجوع کر لے۔ تو بعض تابعین نے احادیث اور آثار کو فقہ ابواب کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا اور یہی تدوین فقہ کا آغاز تھا۔ وکان ذلك بدایۃ من تدوین الفقہ، جیسے امام شعبی کی الابواب اور سنن، مکحول شامی کی سنن وغیرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے تصنیف کی اور فقہی ابواب بندی کی وہ ربیع بن صبیح تھے بصرہ میں، اور پھر اس کے بعد بصرہ ہی کے اندر سعید بن ابی عروبہ تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یمن کے اندر معمر بن راشد اور ابن جریج مکہ کے اندر تھے، اور پھر اس طرح انہوں نے امام مالک وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتاب الاثار مرتب کی، اور کہا جاتا ہے کہ ابن ابی ذئب جو ہے انہوں نے ایک موطا مرتب کی تھی جو امام مالک رحمہ اللہ کی موطا سے بھی زیادہ بڑی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے ثم تلاہم، پھر اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ سفیان ثوری، ابن عیینہ، عبد الرزاق، ابوبکر بن ابی شیبہ وغیرہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی طور پر فقہ مرتب ہوئی، اور اس کے بعد جا کے پھر جو ہے مختلف فقہا اور مختلف مسالک کا ظہور ہوا، اس کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ اگلے ابواب میں آئے گا۔ تو یہاں سے فقہ کی تدوین کا آغاز ہوتا ہے۔ مبحث سادس یہ تھا۔ اس کے بعد جو مبحث سابع ہوگا، ساتواں مبحث، اس کے اندر حضرت بیان کریں گے اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے۔ جیسے ابھی ہم نے اشارہ کچھ پڑھ لیا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے زیادہ تر مشغلہ حدیث کو رکھا، کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے زیادہ مشغلہ فقہ احکام رکھا، تو چونکہ فقہ احکام میں زیادہ مشغلہ تھا ان کا تو وہ اصحاب الرائے کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو حدیث میں زیادہ مشغلہ رکھتے تھے وہ اصحاب الحدیث کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو یہ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کی جو اصطلاحات ہے اس کو مبحث ساتویں مبحث میں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر تقلید، یعنی جب فقہا کا ظہور ہوا مختلف مسالک کا، اس کے بعد آٹھویں اور نویں مبحث کے اندر ان نکات کا پھر تذکرہ ہوگا، اور یوں یہ ایک مکمل تاریخ جو ہے فقہ کی آپ کے سامنے آ جائے گی۔